بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے دو ایسی خطرناک روحانی بیماریاں جن کے اندر ہر دوسرا بندہ مبتلا ہے اور بندے کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ میرے اندر کون سی بیماری پائی جاتی ہے، مجھے کون سی بیماری لگی ہوئی ہے۔ جب تک اس بندے کو اس بیماری کی تشخیص ہوتی ہے اس وقت تک بندہ اپنے ایمان کا، اپنے اعمال کا اور اپنی دنیا کا بہت زیادہ نقصان کر چکا ہوتا ہے۔ اور وہ بیماریاں کون سی ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آنے لگا تو حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کشتی بنائی اور اس کشتی کے اندر ہر چیز کے جوڑے جوڑے کو سوار کیا۔ تو وہاں پر ایک بوڑھا شخص بیٹھ گیا، تو کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے اس کو پکڑا اور پوچھا کہ ہر چیز کا جوڑا ہے، تم کون ہو؟ اور حضرت نوح علیہ السلام کے پاس لائے اور حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ بوڑھا شخص کون ہے، کیا آپ اس کو جانتے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام نے اس بوڑھے شخص سے پوچھا کہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں شیطان ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اتنے چالاک اور بدمعاش ہو کہ جب عذاب آنے لگا ہے تو تم کشتی میں سوار ہو گئے ہو۔ وہ شیطان کہنے لگا جی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم تمہیں ایسے معاف نہیں کریں گے، بلکہ تم ہمیں بتاؤ کہ تم کن چیزوں سے، کون سے تمہارے پاس ایسے گر ہیں کہ جن سے تم لوگوں کو گمراہ کرتے ہو، لوگوں کو تم جو ہے خراب کرتے ہو، لوگوں کو تم دھوکہ دیتے ہو، فراڈ کرتے ہو لوگوں کے ساتھ، اور لوگوں کو تم غلط راستے پر ڈال دیتے ہو، ہمیں وہ چیزیں بتاؤ۔ تو شیطان نے کہا کہ آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ مجھے چھوڑ دیں گے تو میں آپ کو دو چیزیں بتاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، تم ہمیں وہ گر بتاؤ۔ تو شیطان نے کہا کہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے میں سب سے زیادہ انسان کو گمراہ کرتا ہوں، اور پہلی چیز یہ ہے کہ حسد، اور حسد ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے میں خود برباد ہوا۔ یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہر کوئی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے، تو میں نے سجدہ نہیں کیا بلکہ میں نے حسد کیا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اور مٹی کی صفت یہ ہے کہ ہمیشہ نیچے کی طرف جاتی ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا ہے اور آگ کی صفت یہ ہے کہ آگ اوپر کی طرف جاتی ہے، میرا درجہ بڑا ہے، تو میں کیسے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کروں؟ تو میں نے حسد کیا اور جس کی وجہ سے میں برباد ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے وہاں سے بے دخل کر دیا، مجھے وہاں سے نکال دیا۔ اور دوسری چیز ہے ہرس، کہ جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر یہ حکم دے رکھا تھا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں یہ بات آئی کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ اس درخت کے پاس کیا ہے، اس درخت کے اوپر جو پھل ہے وہ کون سا ہے، کیسا ہے۔ تو جیسے ہی اس پھل کو کھایا تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے زمین پر اتار دیا۔ تو یہ دو ایسی بیماریاں ہیں، حسد اور ہرس، ان کی وجہ سے انسان کو میں سب سے زیادہ گمراہ کرتا ہوں۔ اور آج حقیقتاً یہی دو چیزیں ہیں جن کی وجہ سے اس دنیا کے اندر خون خرابہ ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے، اور ہر قسم کے لڑائی جھگڑا فساد انہی دو چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور جب تک انسان کیا کرتا ہے، جو آدمی حسد کرتا رہتا ہے، وہ دو چیزیں تو یہ ہے کہ ایک چیز وہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم کے اوپر سوال اٹھا رہا ہوتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو بہت زیادہ نعمتیں دی ہیں، گھر دیا ہے، مکان دیا ہے، کوٹھی دی ہے، گاڑی دی ہے، کاروبار اچھا ہے، روزگار اچھا ہے، اولاد اچھی ہے، تو بندہ حسد کرتا رہتا ہے کہ یار اس کے پاس تو سب کچھ ہے، میرے پاس کیا ہے؟ گویا کہ ایک چیز تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم کے اوپر سوال اٹھا رہا ہوتا ہے، ایک تو اس چیز سے گنہگار ہوگا کہ اللہ کی تقسیم کے اوپر وہ راضی نہیں ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ خود اپنے آپ کو پریشان کرتا رہتا ہے۔ تو اس حسد سے بچنے کا سب سے بہترین طریقہ اور علاج یہ ہے کہ آدمی کیا کرے، کہ آدمی دوسرے بندے کے لیے دعا کیا کرے، کہ جس کو بھی دیکھے اس کے لیے دعا کرے کہ اللہ اس کا روزگار اچھا کر دے، اللہ اس کی اولاد کو نیک کر دے، اللہ اس کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ عطا کر دے۔ تو جب اس کے پاس نئی نئی نعمتیں آتی ہے، دوسری چیزیں آتی ہے، جو اس کو نعمتیں ملتی ہے، تو یہ بندہ جب سنتا ہے، ان کو دیکھتا ہے، تو یہ پریشان نہیں ہوتا بلکہ خوش ہوتا ہے کہ میں نے ہی اس کے لیے دعا مانگی تھی، اس دعا کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ نعمت عطا کی ہے۔ تو پھر آدمی حسد نہیں کرتا بلکہ خوش ہوتا ہے دوسرے کی نعمت پر۔ وہ فرمایا کہ ایک ہرس ہے،
हिरस भी जब आदमी लालच करने लग जाता है तो उस लालच की वजह से भी इंसान गुमराह होता है, उस लालच की वजह से भी इंसान बर्बाद होता है। तो अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें इन दोनों बीमारियों से बचने की तौफीक अता फरमाए। और जब तक इन बीमारियों की तशखीस होती है, बंदे को मालूम होता है कि मेरे अंदर ये दो बीमारियां पाई जाती है, उस वक्त तक इंसान अपने दीन का, अपने ईमान का और अपनी आखिरत का बहुत ज्यादा नुकसान कर चुका होता है। तो हमें इन चीजों से बचना चाहिए और हमें दूसरे लोगों के लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उनको हर किस्म की नेमत अता करे, और अपने लिए भी अल्लाह ताला से हमें दुआ मांगनी चाहिए। जब इंसान अल्लाह ताला से दुआ मांगता है तो अल्लाह ताला इसको हर चीज जो भी अल्लाह ताला से मांगता है अल्लाह ताला अता कर देते हैं। तो हमें अल्लाह की तकसीम के ऊपर राजी रहना चाहिए। चाहिए कि हम लोगों के पास नेमतें देखकर परेशान हूं, अपने आप को परेशान करें, लोगों के सामने अपनी शिकायतें करें, लोगों के सामने शिकवे करें, तो हमें लोगों के सामने शिकवे शिकायत करने के बजाय अल्लाह के सामने हमें दिल आजारी करनी चाहिए, अल्लाह के सामने हमें रोना चाहिए, अल्लाह के सामने हमें गिड़गिड़ाना चाहिए और अल्लाह ही से हमें मांगना चाहिए। और अपने पास जो नेमतें हैं उनके ऊपर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। वरना कुछ कई लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनके पास वो नेमतें नहीं होती जो अल्लाह ताला ने नेमतें हमें अता की हैं, तो हमें इन नेमतों के ऊपर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ये दोनों बीमारियां, हसद और हिरस, इनसे बचने की तौफीक अता फरमाए।